مثال کیا ہے کہ اگر ایک دیوار کھڑی ہو، صرف دیوار خالی، اس دیوار کے اوپر سے آپ ایک لائن ہٹا دیں اینٹوں کی، تو اب یہ دیوار کھڑی رہے گی کہ گر جائے گی؟ بولے بھائی کھڑی رہے گی نا۔ اچھا دوسری لائن ہٹا دیں، اب بھی کھڑی رہے گی، تیسری ہٹا دیں، ہاں یہ چھوٹی ہوتی جائے گی لیکن یہ گرے گی نہیں۔ اچھا اس کے برعکس، اس کے الٹ، اگر آپ اوپر سے کوئی لائن نہ ہٹائیں، نیچے سے صرف ایک لائن ہٹا دیں، تو اب یہ دیوار دھڑم کر کے گر جائے گی۔ اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا بات ہوئی، اوپر سے تو 3-4 لائنیں ہٹا دیں دیوار نہیں گری، نیچے سے ایک ہٹا دی تو گر گئی، تو ہم جواب دیں کہ اللہ کے بندے یہ نچلی لائن اس دیوار کی بنیاد تھی، بنیاد گری گی تو وہ دیوار بھی گر جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے ہمیشہ باطل عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہی اسلام کی بنیاد ہے، یہ ہل گئی تو باقی جو جڑیں اور بنیادیں وہ خود بخود ہل جائیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کون بتائے گا؟ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ساتھی بتا دیں، ماشاءاللہ سب کو آتی ہے، سب کو آتی ہے، بزرگوں کے علاوہ کوئی بھی ساتھی بتا دیں، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ بتا دیں بھائی۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تعریف بالکل یہ کی جاتی ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، یہ سوال ہم صرف کورس میں کیا کرتے ہیں، عام بیانات میں نہیں کیا کرتے۔ سوال یہ ہے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا ایک متفقہ بنیادی عقیدہ ہے، جس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس وقت زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ان نبی کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو لازمی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر تو آخری نبی وہ ہوگے، پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہ ہوئے۔ لازمی بات ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، آخر میں تو وہ ہوتا ہے نا۔ تو ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں نہیں ایک نبی آئیں گے جن کا نام عیسیٰ ہے، تو ہم تو تعریف ہی غلط کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بتائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے نا پھر۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت عطا کرتے ہیں تو اس سے نبوت چھینتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، ان سے نبوت چھینے گی نہیں، وہ نبی ہوں گے، وہ نبی ہوں گے۔ تو نبی تو آ گیا۔ میری ایک جگہ قادیانی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میں نے کہا جی تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں زندہ نہیں مانتے؟ کہنے لگا جی ہم اس لیے زندہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم زندہ مان لیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں رہتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو میں نے کہا نہیں وہ آ بھی جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس نے مجھ سے سوال پوچھا، تو میں نے کہا بالکل نبی ہوں گے۔ تو کہنے لگا پھر تو نبی ہوں گے تو پھر نبی آ گیا، پھر تو آخری وہ ہوئے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم بات سمجھے ہی نہیں، تم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ ایک تعریف تو وہ ہے جو آپ نے عام طور پہ بھی کی ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ تعریف کر دی، میں نے اس کو کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔ اب جب آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رہیں گے، عقیدہ ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے بھی،
تو ان کے آنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رہیں گے، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو کوئی نئی نبوت نہیں ملے گی، بلکہ ان کے پاس جو پہلے کی نبوت ہے وہ نبوت تو ان کے پاس ہوگی، لیکن وہ اس کو چلانے کا اختیار ہی نہیں رکھیں گے۔ نبی ہوں گے لیکن ان کی نبوت چلے گی نہیں۔ تو مجھے وہ قادیانی کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت کا نبی ہو اور وہ اپنی نبوت کو چلائے نہ؟ میں نے کہا بعض کی دنیا میں بھی مثال ملتی ہے، بعض اوقات انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن اس کو چلا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا صدر اگر سعودیہ میں چلا جائے تو وہ صدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صدر تو ہوتا ہے، وہاں پہ آواز لگتی ہے کہ اسلامی مملکت پاکستان کے صدر تشریف لائے ہیں، لیکن کیا وہاں پر اس کے احکامات چلتے ہیں؟ نہیں، وہاں پر احکامات چلیں گے سعودیہ کے صدر کے۔ تو میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام جب تک اپنی امت میں تھے تب تک وہ اپنے احکامات چلاتے رہے، اب وہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے تو اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے، تو ان کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آ بھی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری۔ اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور ایک آدمی کہے گا جی میں عیسیٰ ہوں مجھے عیسیٰ مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ نشانیاں بتائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ اپنے ایک نیک بندے کو پیدا فرمائیں گے جن کا لقب مہدی ہوگا، مہدی علیہ رضوان۔ وہ ان کی 300 کے قریب نشانیاں فرمایا امام مہدی جو عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اللہ ان کو پیدا فرمائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور یہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پیدا فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، ان سے پہلے دجال کا خروج ہونا ہے۔ تو یہ قیامت کی کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی، وہ تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں۔ زنا عام ہوگا، گانا بجانا عام ہوگا، والدین کی نافرمانی ہوگی، رشوت عام ہوگی، علماء نے لکھا تقریباً یہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ لیکن کچھ نشانیاں قیامت کی بڑی جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال نکلے گا۔ اللہ نے اس دجال کو اس دنیا میں کہیں قید کیا ہے، اور وہ اس دجال کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو عام انسان کے پاس نہیں، وہ آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور اللہ ان کو پیدا کریں گے، وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، کئی سال کوشش کرتے رہیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر امام مہدی علیہ رضوان دعا مانگیں گے کہ یا اللہ جس مسیح موعود کو، جس نجات دہندہ کو آپ لوٹنے والے نجات دہندہ کو آپ نے بھیجنا ہے ان کو بھیج دیں۔ کتابوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، آگے آپ کے سامنے بھی حدیث آئیں گی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد ہوگی، شام میں ابھی بھی دمشق موجود ہے شہر، اس کی جامع مسجد ہوگی، فجر یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ رضوان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے سے زمین پر نازل ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو مقام لد پر، جہاں پر اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا، سورہ مریم میں بیان فرمایا، اور بے شمار صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ بیان فرمایا۔ بہقی کی روایت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 45 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، ان کی شادی نہیں ہوئی، جب دوبارہ آئیں گے تو ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ان کے بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام احمد ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے 100 آیات میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ حدیث میں بیان فرمایا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بیان کر دیتے میرے نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے میں آخری میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا میرے اور آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں تھا؟ ضروری تھا نا۔ وجہ کیا ہے؟ 100 آیات، 200 سے زیادہ احادیث، تاکہ میرے اور آپ کے اندر اس عقیدے کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ ہم ایک آیت پڑھیں گے، ایک حدیث پڑھیں گے، بڑی مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے جو نبی ہیں وہ کسی مردوں کے باپ تو نہیں بن سکے۔ مرد عربی میں اس بندے کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان بچپن میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں بن سکے، لیکن ہم نے ان کو 2 خصوصیت عطا کی ہیں، ولاکن رسول اللہ، ایک تو یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کوئی عام رسول نہیں ہے، وخاتم النبیین، نبیوں میں سے بھی سب سے آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دین کا خلاصہ بیان کیا، اور اس خطبہ حجۃ الوداع کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اس روایت کے آگے الفاظ ہیں نماز پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال سے پہلے عقائد کو ذکر کر کے، اور پھر عقائد میں سے بھی عقیدہ ختم نبوت کو سب سے پہلے ذکر کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تب کام آئیں گے جب عقائد کے بارے میں عقائد پر کامل ایمان ہوگا، اور عقائد میں سے بھی عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان ہوگا۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو آپ کو تقریباً سب کو پتہ تھی۔ اب میں آتا ہوں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف، اور جس کے بارے میں نے کہا تھا نا کہ ہماری معلومات صفر ہیں۔ دیکھیں دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا والے جب کسی کو کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی بتاتے ہیں اسے، اور اس کی حفاظت کا بھی کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو اگر سائیکل لے کے دی تو میں کہوں گا بیٹا یہ سائیکل بڑے کام کی چیز ہے، اس سے وقت بچتا ہے، اس کا فلاں فائدہ ہے، اس کا فلاں فائدہ ہے، اور دوسری بات تو سمجھاؤں گا بیٹا کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، ضرورت پوری کرتی ہے، تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو چور و چکوں سے بچانا بھی ہے، کہیں جانا ہے تو اس کو تالا لگا کے رکھنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی قیمتی چیز کی افادیت بھی بتائیں اور اس کی حفاظت کا بھی بتائیں، اس کے چور اور ڈاکوں کا تعارف بھی کروائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اور اہم عقیدے کا صرف تعارف کروائیں، ان کے چور اور ڈاکوں کا تعارف نہ کروائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں، یہ آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آتی ہے روایت، فرمایا کہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت یاد رکھنا، میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتنے جھوٹے آئیں گے بھئی؟ 30۔ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے ہوں اور پوری نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ دور نبوت میں ہی کچھ بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سے ایک بندہ تھا اسود انسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تشکیل فرمائی اپنے ایک صحابی رسول کی، اپنے صحابی کی، فیروز ذیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمائی اس بدبخت کو قتل کر کیا کیونکہ اس نے ذات رسول پہ حملہ کیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ حملہ کیا ہے۔ فیروز ذیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاز فیروز، اللہ کی قسم فیروز کامیاب ہو گیا۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لشکر روانہ کیا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، جس کو تاریخ اور روایات میں جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یمامہ کے میدان۔ تو ابھی جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، بہت سے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ لوگوں نے خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، لوگوں نے نمازیں پڑھنے سے انکار کر دیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا امیر المومنین ابھی یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کیونکہ بڑی جنگ ہے، اس میں سب کو جانا پڑے گا، تو یہ کام ہم بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے فتنوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دھرتی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا صدیق کی شکل میں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بھی موجود ہو اور مسیلمہ کذاب کی شکل میں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا بدبخت بھی موجود ہو، دونوں ایک دھرتی پر ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عظیم جنگ لڑی گئی کہ جس کی اہمیت کا اندازہ آپ وہ یمامہ کے میدان، وہ عظیم جنگ لڑی گئی کہ جس کی اہمیت کا اندازہ آپ ان اعداد و شمار سے لگا سکتے ہیں۔ 10 سالہ دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جہاد کا حکم نازل ہوا، تو 10 سالہ دور میں جو جنگیں لڑی گئیں ان کی تعداد ہے 83۔ ان 83 جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ابھی دیکھ کے بتائیے گا۔ 83 سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، ان 83 جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259۔ ان 83 جنگوں میں جو کافر واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد ہے 759۔ لیکن یہ ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر لڑی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی خاطر لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد ہے 1200۔ اس ایک جنگ میں جو کافر واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد ہے 27,000۔ اب اندازہ لگائیں کہ فتنہ ہر دور میں کس قدر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہ متصل زمانہ ہے۔ علماء نے لکھا اس دور میں بھی 40,000 لوگ مسیلمہ کے ہاتھ پر مرتد ہو گئے تھے۔ 40,000 لوگ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، مومن صبح مومن ہوگا، رات کو آنکھ بند کرے گا تو ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح آنکھ کھولے گا تو ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا، اس کو خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ وہ فتنوں کا زمانہ۔ فرمایا میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اس قدر تیزی سے مسلمانوں کے ایمان کو دبوچنے اور نوچنے کے لیے حملہ آور ہوں گے کہ جس قدر تیزی سے جب ایک مالا کا دھاگا توڑا جائے اور اس دھاگے میں سے جس قدر تیزی سے موتی نیچے زمین کی طرف گرتے ہیں، اس قدر تیزی سے مسلمانوں کے ایمان کو نوچنے اور دبوچنے کے لیے فتنے حملہ آور ہوں گے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ اس دور میں شروع ہو گیا تھا۔ اور وہ 1200 صحابہ بھی عام صحابہ نہیں تھے، 700 حفاظ صحابہ تھے، 70 ان میں سے بدری صحابہ تھے۔ یہ اس جنگ کے بعد پھر قرآن مجید کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ پہلے تو ان کے پاس جو سب سے محفوظ ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ حافظہ تھا۔ وہ کہتے تھے پتھر پہ لکھا مٹ سکتا ہے، ہماری یادداشت سے جو چیز محفوظ ہو جائے مٹ نہیں سکتی۔ اللہ نے اتنا مضبوط حافظہ ان کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نہیں، اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو گئے حفاظ، اب قرآن مجید کو لکھوایا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ 70 بدری صحابہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اب بدری صحابہ کو کسی جنگ میں شریک نہ کروایا جائے، یہ بڑے برکت والے صحابہ ہیں، انہوں نے اولین دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ان کو بس اب برکت کے لیے مدینہ منورہ میں رکھا جائے۔ تو یہ ان کی خواہش تھی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ لیکن جب بات آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی تو بدری صحابہ نے بھی اپنی بدر جیسی نسبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ قربان کر کے مجھے اور آپ کو اور آنے والی امت کو یہ بتا دیا کہ بدر کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے بڑی نسبت نہیں۔ ان کے دل میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ میری عزت تب تک ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، میری ذات پر میری ماں کا اتنا حق نہیں ہے جتنے میرے نبی کا حق ہے، میرے باپ کا اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا حق ہے۔ لیکن آج ہم میں سے اپنی ماؤں کے حقوق ادا کرنے والے لاکھوں ہیں، اپنے باپ کے حقوق ادا کرنے والے لاکھوں ہیں، اگرچہ اس میں بھی کمی ہے لیکن پھر بھی لاکھوں ہیں، کاروبار کے حقوق کرنے والے کروڑوں ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے کروڑوں ہیں، لیکن اپنے نبی کا حق ادا کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میری ذات پر میرے علاوہ بھی کسی کا حق ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، کبھی صحابہ کے دل میں یہ بات رچ بس چکی تھی، اس لیے ان کو اپنے نبی کے نام پر نہ مال قربان کرنا مشکل لگتا تھا، نہ جان قربان کرنا مشکل لگتی تھی، نہ عزت آبرو قربان کرنا مشکل لگتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے والد کو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تماچا مار دیا۔ ابو قحافہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ نے اپنے اس جان نثار کو، میرے اس بیٹے کو یہ آداب سکھائے ہیں
کہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا کہ والد صاحب کہ شکر کریں کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، تو میں نے صرف تماچے پر اکتفا کیا، اگر تلوار ہوتی تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی سختی کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے، یہ مجھے کچھ کہہ دیتے میں برداشت کر لیتا، میری ذات کو کچھ کہہ دیتے برداشت کر لیتا، لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں الفاظ کہے تھے، ابو بکر سے یہ گوارا نہیں ہو سکا، آپ کی توہین گوارا نہیں ہو سکی۔ تو شکر کرے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ وہ غزوہ بدر کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا مسلمان ہوا تو کہنے لگا ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنگ بدر میں کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے اس بات پر چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے۔ وہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، یہ مسلمان تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لڑ رہا تھا، اللہ کی قسم اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ محبت غالب تھی تو اللہ کے نبی کی محبت غالب تھی، کیوں نہ ہوتی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے کبھی تیری جان بڑی قیمتی ہے، تیری جان بڑی قیمتی، انسان اس جان کو بچانے کے لیے نا اکثر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مال متاع قربان کر دیتا ہے، رشتہ داریاں قربان کر دیتا ہے، انسان کو اپنی جان سے محبت ہے، اللہ نے تبھی محبت رکھی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری جان بڑی قیمتی ہے، کبھی میرے حق کا اور تیری ذات تیری جان کا آپس میں مقابلہ آ جائے نا تو میرے حق کو چھوڑ دیں، اپنی جان کو بچا لیں، تیری جان بڑی قیمتی ہے، میرے حق کو چھوڑ دیں میں معاف کر دوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اور وہاں پر فاقے کی نوبت آ گئی، اتنے فاقے کی نوبت آئی کہ وہ مرنے والا ہو گیا، تو اس نے سامنے دیکھا کہ ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، تو اب اللہ کے حکم کا تقاضا کیا ہے کہ اس مردار کو نہ کھاؤ، مردار حرام ہے، اور اس کی جان کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو بولے بھئی اس کو کھا لیا جائے تاکہ جان بچ جائے۔ تو آپ علماء سے پوچھیں کہ وہاں پر علماء نے لکھا کہ بلکہ اللہ نے فرمایا میرے بندے کوئی مسئلہ نہیں، تیری جان بڑی قیمتی ہے، تو اپنی جان کو بچا لے، اتنا کھا لے تیری جان بچ جائے، میرے حق کو چھوڑ دے میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جب بات آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے کبھی تیری ذات اور تیری نبی کے حق کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے، ان کی ذات کا آپس میں ان کے حکم کا ٹکراؤ آ جائے تو اپنی جان کو بچا لینا۔ پھر اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ اگر کسی ذات کا حق ہے تو ان کے نبی کا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ، اس لیے ان کے لیے اپنے نبی کے نام پر مال قربان کرنا مشکل نہیں لگتا تھا، جان قربان کرنا مشکل نہیں لگتی۔ ہم تو آج اپنے رسم و رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر قربان نہیں کر سکتے۔ یہ محبت کا جو ایک جذبہ ہے یہ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، اگرچہ یہ دبا ہوا ہے لیکن آج بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے تو نہیں سنا، شاید آپ نے بھی کبھی نہ سنا ہو کہ کسی بھائی نے خوشی سے اپنے بھائی کی جگہ پر پھانسی کا پھندا گلے میں پہن لیا، محبت سے خوشی سے، میں نے تو نہیں سنا کسی دوست کی جگہ پر پھندے کا گلا پھندا جو ہے پھانسی کا پھندا گلے میں پہن لیا، لیکن ہم نے تاریخ پڑھی بھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، دیکھی بھی ہے کہ جب بات آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی تو پھر لوگوں نے اس پھانسی کے پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے اپنے گلے میں پہنا۔ اور یہی تکلیف ہے باطل کو کہ یہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کیوں کرتا ہے، یہ اپنے نبی پر سب کو نچھاور کرنا کیوں چاہتا ہے، کسی طرح یہ محبت نکالی جائے۔ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو انگریز کے خلاف جو آخری جنگ لڑی ہے، آپ میں سے جو مطالعہ پاکستان کے طالب علم ہیں تو ان کے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، آخری جنگ لڑی ہے مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی، انگریز، اور وہ اس جنگ میں مسلمان تھے، بس سکھوں نے ساتھ دینے کی پہلے وعدہ کیا پھر سائڈ بھی ہو گئے۔ انگریز نے کہا کہ وجہ کیا ہے، ہندوؤں نے غلامی قبول کر لی ہے، وہ دوسری قوموں نے غلامی قبول کر لی، یہ مسلمان چین سے کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو پتہ کر کے آؤ کہ مسلمان کو کون سی چیز چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، یہ ہر کچھ عرصے کے بعد بغاوت کے لیے مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے، ان کا وائس سرائے تھا ایک ولیم ولسن ہنٹر، اور اس کو کہا جاتا ہے WW ہنٹر، انہوں نے اس کو کہا کہ تم پورے بر صغیر کا دورہ کرو اور دیکھو کہ مسلمان کیوں چین سے نہیں بیٹھتا۔ 1869 میں 1869 میں انہوں نے اس وائسرائے کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے ریسرچ کرنی ہے، پھرنا ہے کہ کون سی چیز چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔
1872 میں ٹھیک 3 سال کے بعد ولیم ونسٹن ہنٹر نے اپنی رپورٹ پیش کی. آج بھی یہ رپورٹ لندن کی لائبریری میں ہنٹر رپورٹ کے نام سے موجود ہے. اس نے کہا کہ اصل میں نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا ہے. یہ آخری 3 لائنوں میں اس نے خلاصہ کہا. اس نے کہا اصل میں مسلمانوں میں جذبہ جہاد ایسی چیز ہے جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. یہ میدان میں اترتا ہی مرنے کے لیے، تو جو بندہ میدان میں اترے ہی مرنے کے لیے، اس کو ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کو پتہ ہے میں مر گیا تو شہید، میں بچ گیا تو غازی. تو کسی طرح جذبہ جہاد ختم کیا جائے. اچھا، اب جذبہ جہاد کیسے ختم کریں؟ تو انہوں نے جو یہاں پر ان کے پادری تھے انگریزوں کے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے پورے بر صغیر کا دورہ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے. ان پادریوں نے بھی اپنی رپورٹ 1872 میں پیش کی، اور اس رپورٹ کو کہا جاتا ہے مشنری فادرز کی رپورٹ. یہ وہ آج سے 150-200 سال پہلے کی رپورٹ اسی طرح چھپی ہوئی ہے، اسی کا ہم نے ساتھ ترجمہ کر دیا ہے، اور یہ رپورٹ آج بھی لندن کی لائبریری میں موجود ہے. مشنری فادرز کی رپورٹ. انہوں نے ایک پلاننگ دی. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تیسری لائن، انہوں نے کہا کہ مسلمان، بر صغیر کے مسلمان نہ یہ علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، علماء کی بڑی بات مانتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ان پر نچھاور کرنا سعادت سمجھتے ہیں. تو کسی طرح ان میں ایک ذلی نبی کھڑا کر دیں. ذلی نبی کا مطلب جھوٹا نبی کھڑا کر دیں، جو نبی تو نہ ہو لیکن نبوت کا اعلان کر دے. تو لوگ اس کے اعتقاد میں آ کر جب اس کو نبی مانیں گے نا، تو وہ اس نبوت کے اعلان کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور اب اللہ نے مجھے کہا ہے جہاد ختم ہے، تو شاید مسلمان مان لیں. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ سب تو اس نبی کو، اس جھوٹے کو نبی نہیں مانیں گے، لیکن کچھ مان لیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، تو کم سے کم مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کی قوت ٹوٹ جائے گی. انہوں نے بندہ تلاش کرنا شروع کیا کس کو جھوٹی نبوت کے دعوے کے لیے کھڑا کریں. تو ان کو ایک بندہ مل گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فتنہ قادیانیت کا پس منظر. یہ فتنہ قادیانیت کہاں سے شروع ہوا، فتنہ مرزائیت، فتنہ احمدیت کہاں سے شروع ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا اور کیا اغراض و مقاصد تھے. انہوں نے بندہ تلاش کرنا شروع کیا. ان کو ایک بندہ ملا جو ولیم ہنٹر تھا. یہ آتا جاتا رہتا تھا کہ سیالکوٹ کے چہری میں. تو سیالکوٹ کے چہری میں اس کو کوئی کام کاج تھا وہاں پہ. وہاں پر یہ ایک آدمی کام کرتا تھا جس کا نام تھا غلام احمد. اور یہ غلام احمد یہ ذات کا تھا مرزا مغل، اور یہ رہنے والا تھا سیالکوٹ سے. اگر انڈیا کی طرف جائیں تو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ایک ضلع ہے، ضلع گرداسپور. ضلع گرداسپور میں ایک قصبہ ہے قادیان، یہ وہاں کا رہنے والا تھا. اور مرزا قادیانی کا خاندان اس نے انگریز کا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں. تو انگریز کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ ہمارا وفادار خاندان ہے. اس وفاداری کے عوض ان کو وہاں قادیان میں کئی ایکڑ زمین دی گئی تھی. اس وائسرائے نے یہ ساری پلاننگ منصوبہ رکھا مرزا قادیانی کے سامنے، مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے، اور اس کو کہا کہ یہ ہماری پلاننگ ہے. تو اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، میں نبوت کا اعلان کروں گا، اور نبوت کے اعلان کے بعد پھر میں کہہ دوں گا جہاد ختم ہے. لیکن یہ کام میں فوراً نہیں کروں گا. اگر میں نے فوراً کیا تو مجھے جوتیاں پڑیں گی. میں پہلے بیک گراؤنڈ بناؤں گا، لوگوں کی ذہن سازی کروں گا، پھر یہ کام کروں گا. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلا دعویٰ کیا 1880 میں، اور اس نے کہا جی میں ملہم من اللہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. جب اس نے دعویٰ کیا تو اس وقت 2 علماء تھے، علماء لدھیانہ، وہ 2 بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. تو دوسرے علماء نے کہا کہ اگر کوئی بندہ صرف یہ کہہ دے مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے انداز سے یہ بو آتی ہے کہ عنقریب جا کر نبوت کا دعویٰ کرے. لے جی مرزا قادیانی کی نبوت، یہ دعووں کا سلسلہ شروع ہوا. اور 1891 میں اس نے کہہ دیا کہ جس عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے وہ نعوذ باللہ اب میری صورت میں نازل ہو چکے. لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے تو امام مہدی نے آنا ہے. تو اس نے 1894 میں کہا کہ اللہ نے مجھے امام مہدی بھی بنا دیا ہے کہ جس مہدی نے آنا ہے وہ نعوذ باللہ میری صورت میں آ چکے. 1901 میں اس بدبخت نے اللہ کا رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا.
جب 1901 میں دعویٰ کیا تو پورے برِ صغیر کے علماء نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر۔ 1904 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1908 میں یہ مر گیا۔ 1935 میں ایک مقدمہ چلا بہاولپور کی عدالت میں، ایک لمبا واقعہ ہے وہ، پھر وقت نہیں ہے اتنا۔ اس خلاصہ یہ کہ وہ 10 سال مقدمہ چلا، اور جو ہے وہ 10 سال کے بعد انگریز کا نظام، انگریز کی عدالت نے الحمدللہ اللہ نے میرٹ پر فیصلہ کروایا، اور بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ لکھ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے کافر۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کے کاز کو، وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان، یہ کٹر قادیانی تھا، جس کو ہم بچپن میں سر ظفر اللہ خان کے نام سے پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ ایک سازش اور پلاننگ کے تحت اس بدبخت کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا۔ اس نے قائد اعظم کی جنازہ نہیں پڑھی، نماز جنازہ نہیں پڑھی، سائڈ پہ کھڑا رہا۔ یہ آج بھی آف دی ریکارڈ بھی بات بھی موجود ہے، آن دی ریکارڈ بھی بات موجود ہے۔ اس سے پوچھا تم جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا جی کیونکہ یہ قائد اعظم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو میری نظر میں ایک کافر ہے، اور ایک کافر کا میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے پوری دنیا میں یہ شور مچا دیا اور یہ تاثر دیا کہ نعوذ باللہ یہ جو ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے نا، یہاں پر سارے مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں۔ اس پہ ایک تحریک چلی، ہم نے تو کتابوں میں پڑھی، ہمارے بزرگار بھی آج بھی موجود ہیں، جس تحریک کو تحریک ختم نبوت 1953 کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کچھ 3 مطالبات تھے مسلمانوں کے۔ ان میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ یہاں پر مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا جو ہے وہ پرچار ہو، یہ ملک تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے حاصل کیا۔ وہ تحریک چلی، اس تحریک کو طاقت کے زور پہ دبا دیا گیا، اور آپ کے صرف یہ لاہور میں مال روڈ پر 5 دن میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو یہ مولوی جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں جذباتی نہ ہو؟ آج تک ہمارے جتنے فوجی جماعت سرحدوں پہ شہید ہوئے ہیں، جتنے مسلمان بہن بھائی ہم دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی 10,000 نہیں ہے۔ جتنی مسلمانوں نے قربانیاں صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر 53 کی تحریک میں 5-10 دنوں میں پیش کی ہیں، 10,000 مسلمان۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ یہ مال روڈ پہ جہاں مسجد شہداء بنی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ لاہور میں جگہ نہیں بچی تھی میت دفنانے کے لیے۔ یہ رنالہ خرد کے قریب، پتوں کی کے قریب کوئی نہر بہتی ہے، وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کو دفنایا گیا، اس کو کچل دیا گیا طاقت کے ذریعے۔ نتائج حاصل نہ ہوئے، مطالبات پورے نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دیا 1974 کی تحریک میں، جب قادیانیوں نے پھر شرارت کی۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ آیا، قومی اسمبلی میں کچھ علماء موجود تھے، الحمدللہ سب نے مل کر محنت کی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو 14 دن کی طویل بحث کے بعد یہ بات پاکستان کے آئین میں لکھ دی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے وہاں پر اپنے اس وقت ان کا خلیفہ تھا مرزا ناصر۔ اب قادیانیوں کے طریقہ واردات بڑا، میں آپ کو یہاں پہ کارگزاریاں بیان کروں تو شاید 12-1 بج جائے۔ ان کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے۔ یہ کوئی الگ بھیس میں نہیں آتے، یہ آتے ہیں مسلمانوں کے بھیس میں، اس لیے ان کو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ مرزا جب بات یہ چلی اسمبلی میں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، تو اس وقت انہوں نے کہا چلیں یہ اب قادیانیوں کی طرف سے بھی کسی کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی آپ پہ یہ الزام ہے،